آج ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو، شام سے پہلے مل جائیں گے۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی کی پہلی 9 جمعرات کا دن انعامات کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے، یا یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں بھی کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آپ ربیع الاول کے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، آپ نے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر سارا مہینہ گزار دیا، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، تو آج آپ کے پاس پھر سے موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی راحت اور رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی درد کا سامنا ہو، تو آج آپ کے پاس ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے، بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ
آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ ربیع الثانی کی نوچندی جمعہ رات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع الثانی کی نوچندی جمعہ رات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے تمام مقاصد کو، اپنی تمام حاجتوں کو رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اپنی
سوچ کے مطابق نہیں مانگنا، اپنی نوکری اپنی سیلری دیکھ کر نہیں مانگنا، رب کی شان رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ یہ تو دیکھو آپ مانگ کس سے رہے ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر 1 روپے 10 روپے یا 100 روپے نہیں مانگے جاتے، اسی طرح وہ جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو پالنے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہے، آج اس رب سے، اس قدرتوں والے رب سے 100 کروڑ مانگنا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے، فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت دولت مال و شہرت سے بھی نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا عزیزو پڑھ کر اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر بھکاری بن کر بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو 11 بار آپ نے بالکل آرام آرام سے دھیان سے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو کھڑی کر رہا ہے، اس دشمن کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ یا عزیزو کو پڑھیں گے تو وہ دشمن بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ یا پھر جو کاروباری رکاوٹیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور بھی جو آپ کے معاملات ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر دور پھینک دے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ یا عزیزو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے، جس کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 9 چندی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار ماہ ربیع الثانی کی پہلی 9 چندی جمعرات کا یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی
نہیں ہے۔ چھوٹا وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو وقت کم لگتا ہے اور دوسرا فوائد بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں اور رزق آپ کی 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ اور وظیفہ چھوٹا بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف سے انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتا، اور اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں تو آپ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو، اس طرح سے رو رو کر، اس طرح سے گڑ گڑاؤ، اپنے دل کو اس طرح سے رب کی محبت سے سرشار کر لو کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا کر ہی اٹھوں گا۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور جمعرات کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنا افضل دن ہوتا ہے۔ یا حی یا قیوم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 9 جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسری بار آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں
پڑھا تھا، اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگیے گا، مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اور یاد رکھیے گا خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔